اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا بندہ ہوں، تو نے پیدا کیا، تو نے رزق دیا، تو نے ہمیں صحت دی، تو نے سب کچھ دیا، ایمان کی دولت تو نے دی۔ اے اللہ میں تیرا بندہ بن کر رہوں گا، میں تیری اطاعت کروں گا، تجھے ناراض کرنے والے کاموں سے بچوں گا۔ مگر آج حال یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائی، اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں نا وہ بڑا سخت ہے۔ آج حال یہ ہے کہ آج اللہ کو لبیک لوگ نہیں کہہ رہے، ایسا لگتا ہے شیطان کو لبیک کہہ رہے ہیں۔ زبان سے نہیں کہتے، مگر سچ بتاؤ مانتے کس کی ہیں؟ صبح ہوئی، رب کا حکم تو فجر پڑھنا تھا نا، تمہاری فجر قضا ہوئی، تم نے اللہ کی بارگاہ میں لبیک کہی، شیطان کی بات کہی لبیک۔ ظہر ہوئی، تمہاری ظہر قضا ہوئی، تم نے کس کو لبیک کہا؟ رحمان کو یا شیطان کو؟ تمہاری مغرب قضا ہو جاتی ہے، عشاء قضا ہو جاتی ہے، جھوٹ بولتے ہو، حرام کماتے ہو، حرام دیکھتے ہو۔ سوچو جو گناہ کرنے والا یہ کس کو لبیک کہہ رہا ہے؟ افسوس یہ ہے کہ اگر پورے دن میں ہم اپنے اعمال لکھیں نا تو ایسا لگتا ہے دن میں کئی بار شیطان کو لبیک کہہ رہے ہیں، اللہ کو لبیک نہیں کہہ رہے۔ اللہ کو لبیک کہنے والا اس کی نماز کیسے جاتی ہے؟ وہ حرام کیسے کمائے گا؟ وہ جھوٹ کیسے بولے گا؟ وہ ظلم کیسے کرے گا؟ وہ ماں باپ کو کیسے ستائے گا؟ وہ شراب کیسے پیے گا؟ وہ جوا کیسے کھیلے گا؟ نہ کرو ایسا، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ یہ ساری دنیا تمہاری کر دے گا۔ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں یار بس یہ بیان بالکل صحیح ہو رہا ہے، لیکن یار بس 5-7 سال ذرا کام کو ٹائم دے دوں، فیملی کو ٹائم دے دوں، ذرا عیاشی کر لوں، جوانی گزار لوں، پھر میں نے اللہ ہی کرنا ہے، میرا اور کام کیا ہے؟ تو اللہ کے بندو، شیطان یہی تو چاہتا ہے تم ابھی توبہ نہ کرو۔ کئی لوگ توبہ کے انتظار میں ہی دنیا سے چلے گئے۔ کیا جوانوں کی موت نہیں ہوتی؟ یاد رکھیے گا، ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کس کے بندے ہیں، لبیک کس کو کہنی ہے، بات کس کی ماننی ہے۔ آج یہ ذہن بنا کر جاؤ کہ میں نے دل کی گہرائیوں سے روز اپنے رب کی بارگاہ میں لبیک کہنا ہے۔ ادھر مؤذن فجر کی اذان دے گا، ادھر میں نے لبیک کہہ کر مسجد میں حاضر ہو جانا ہے۔ ادھر ظہر کی اذان ہوگی، میں نے دل میں لبیک کہنا ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں، نماز کے لیے حاضر ہونا ہے۔ آپ کے سامنے حرام روزی آ رہی ہے، آپ نے حرام روزی کو ٹھکرانا ہے اور رب کی بارگاہ میں کہنا ہے لبیک اللہم لبیک، مولا میں حرام نہیں کماؤں گا۔ حرام کام کرنے کو جی چاہے، کوئی دوست بلائے، شیطان بڑگلائے، نہیں، لبیک کہہ چکا، اللہ کا بندہ ہوں، حرام کی طرف نہیں جاؤں گا۔ ذکر کیجئے، درود پڑھیے اور زندگی سنتوں کے مطابق گزاریے۔ اس طرح کی جب زندگی گزاری نا تو پھر انشاءاللہ قبر میں بھی چین ہوگا، محشر میں بھی چین ہوگا، اور اللہ نے چاہا مکے مدینے کی حاضریاں اور وہاں جا کر بھی لبیک پڑھنا نصیب ہوگا۔ لوگ ہیں اللہ والے، تو نبی پاک فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والے کہ یہی لوگ اللہ والے اور خواص میں شامل ہیں، خاص لوگوں میں شامل ہیں، اللہ والے ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں۔ اب سوچو کہ ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں۔ اب چند سورتوں کی فضیلت بھی سن لو۔ بندہ کہ یار پورا قرآن پڑھنے میں تو ٹائم لگے گا، پورا ہی پڑھنا ہے، لیکن جب موقع ملے تو میں کچھ آپ کو خاص صورتیں بتا دیتا ہوں جس کی برکتیں سنتے جاؤ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ جب 2.5 پارے 2.25 پارے ہیں، اگر صحیح پڑھنا ہے تو 1 گھنٹے میں ہو جاتی ہے سورہ بقرہ، 1 گھنٹہ نہیں ہے۔ شیطان بھاگ جائے، برکتیں آ جائیں گی نا۔ جس گھر میں شیطان ہوگا کدھر سے برکتیں آنی؟ تو سورہ بقرہ اپنے گھر میں پڑھیں، جب مہینے میں 1 بار پڑھ لیں۔ روز کا آدھا پارہ پڑھیں تو 4 دن میں 5 دن میں سورہ بقرہ ختم ہو جائے گی۔ پڑھنے والے تو بنے نا۔ سنیے سورہ کہف کی کیا فضیلت ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لے دجال سے محفوظ رہے گا۔ صرف 10 آیتیں۔ ایک اور جگہ نبی پاک نے فرمایا جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کر لے دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور سبحان اللہ، اب جمعے کے دن سورہ کہف پڑھیں، اس کی الگ فضیلت ہے۔ سورہ یاسین کثرت سے پڑھا کریں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں بے شک ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔
اللہ کی رحمت تو دیکھو، سورہ یاسین 12-10 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے، 10 قرآن کا ثواب۔ ہم سے گھنٹوں ٹی وی دکھوا لو، ہم سے گھنٹوں فون پہ بات کروا لو، 10 منٹ سورہ یاسین کے لیے ٹائم نہیں نکلتا۔ کتنی دوری ہے قرآن سے، سوچئے۔ سورہ دخان یہ بھی تقریباً 3 صفوں کی سورت ہے، بہت جلدی پوری ہو جاتی ہے۔ فضیلت سنو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی کی حدیث، جو کسی رات میں سورہ دخان پڑھے گا تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں۔ ہم ایک امام صاحب سے دعا کرا کے بڑے خوش ہوتے ہیں، یار فلاں مولانا صاحب آئے تھے، میں نے ان سے دعا کرائی، بڑی اچھی بات ہے، بزرگوں سے کرانی چاہیے، مگر اس بندے کی خوش قسمتی کے کیا کہنے کہ 70,000 فرشتے ساری رات اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پڑھ لیجئے سورہ دخان، کتنی دیر لگتی ہے سورہ دخان پڑھنے میں؟ سبحان اللہ۔ سورہ ملک یہ مدنی انعام بھی ہے، روزانہ رات کو جو سورہ ملک پڑھتے ہیں انہیں مبارک ہو۔ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں بھی پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے، 30 آیتوں والی سورت ہے، چند منٹ لگتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں نے مختصر وقت میں آپ کو کچھ قرآن پاک کے فضائل بیان کیے ہیں، کچھ اہمیت اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ سورہ اخلاص کتنی مختصر سورت ہے، اللہ کی رحمت دیکھو ہم پر کتنا برسنا چاہتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا فرماتے تم میں سے کوئی شخص رات میں تہائی قرآن کیوں نہیں پڑھتا، 1/3 قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، حضور کوئی شخص 1/3 قرآن، تہائی قرآن رات میں کیسے پڑھ سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قل ھو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے، گویا کوئی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے پورے قرآن کا ثواب عطا۔ اور کمال کا وظیفہ ہے، مگر ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم اتنے مبارک وظیفے کو کثرت سے نہیں پڑھتے۔ آج بہت خوبصورت ایک روایت سنانے جا رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض صحابہ نے فرمایا کہ جس مجلس میں، جس محفل میں، جس اجتماع میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس مجلس سے ایک نہایت پاکیزہ خوشبو مہکتی ہے۔ ہم نارملی خوشبو لگاتے وقت کیا پلان کرتے ہیں کہ ایسی خوشبو ہو کہ تھوڑا دور تک جائے۔ عطر والے کو کہتے ہیں نا یار ذرا لانگ لاسٹنگ دینا، ایسا عطر پرفیوم دینا جو دیر تک رہے اور دور تک مہکے۔ آؤ میں بتاتا ہوں درود پڑھنے والوں، جب تم درود پڑھتے ہو تو خوشبو کدھر تک جاتی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں جب کسی مجلس میں، کسی محفل میں درود پڑھا جاتا تو اس درود کی مہک آسمانوں تک جاتی ہے، اور وہاں اللہ کے فرشتے اس خوشبو کو جب محسوس کرتے ہیں تو کہتے ہیں زمین پر کسی مجلس میں ہو نہ ہو کہیں آقا کے دیوانے جمع ہو کر نبی پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ یعنی یہاں ہم درود پڑھیں، وہاں فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہیں درود پڑھا جا رہا ہے جس کی یہ مہک ہے، اس کی یہ خوشبو ہے جو آسمانوں تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے، ان کا ذکر اتنا مہکا، ان کی بات کرے تو خوشبو نکلے، تو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا۔ میں بڑے بڑے حسین، بڑے اسپیشل لوگوں کی لوگ بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بہت حسین ہے فلاں فلاں جناب، بڑا اس کو لوگ فالو کرتے ہیں، اس کے فینز ہیں، اس کے فالوورز ہیں۔ دنیا داروں کی جو محبت میں گرفتار ہیں، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ساری دنیا میں کوئی کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے، ٹھیک ہے نا جناب؟ کوئی کتنا ہی طرح دار کیوں نہ ہو، ایٹیکیٹس والا کیوں نہ ہو، جو بڑا نازک کیوں نہ ہو، مگر جب وہ تھوکتا ہے تو اس کے تھوک سے لوگوں کو گھن آتی ہے۔ nobody like it۔ کس کو تھوک اچھا لگتا ہے؟ میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کی بات نہیں کروں گا کہ اس چہرے میں تو رب نے کیسا حسن عطا فرمایا کہ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا،
कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। तो नबी पाक के मुबारक चेहरा अनवर और उसके हुस्न की बात आज नहीं करेंगे, प्यारे आका के उन हाथों की बात नहीं करेंगे कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। हम उसकी भी बात नहीं करेंगे, प्यारे आका के मुबारक दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम, उसकी भी बात नहीं करते, बल्कि हम सिर्फ उन दो चीजों की बात करते हैं कि जिससे उमूमन लोग दूर भागते हैं। मैं और आप परफ्यूम क्यों लगाते हैं, इत्र क्यों लगाते हैं? कि मेरे और आपके पसीने से किसी को बदबू ना पहुंचे, ऐसा ही है ना। बंदा अपने पसीने से किसी और को तकलीफ ना हो, अच्छी बात है, सुन्नत की नीयत भी हो और ये भी साथ नीयत हो कि मेरी वजह से किसी मुसलमान को तकलीफ ना हो, इत्र लगाने का भी सवाब मिलेगा। लेकिन आज बताता हूं मेरे आका का पसीना कैसा था, नबी पाक का लुआबे दहन कैसा था। वी जस्ट टॉक अबाउट दीज टू थिंग्स। हम फकत इन दो चीजों की आज बात करते हैं, जरा गौर कीजिए। बाकी नबी पाक के कमालात तो बयान ही नहीं कर सकते ना। बड़े बड़े उलमा ने कोशिश की, आशिकों के इमाम ने भी कलम उठाया, जिसने भी कोशिश की वो आजिज हो गया, हैरान हो गया। क्या खूब लिखते हैं आला हजरत, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, आका तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। आज इस शेर का मतलब भी थोड़ा सा समझ लो। ऐबे तनाही, उलमा बैठे हैं माशाअल्लाह, ये क्या है, इसके पीछे क्या लिखा है आला हज़रत ने। मिसाल के तौर पे अगर आज मैं आप सबको कागज भी दे दूं, कलम भी दूं और कहूं जरा लिखो किसी पर्सनल, जिस शख्सियत से आप प्यार करते हैं उसके औसाफ लिखें, उसकी खूबियां लिखें। आप लिखना शुरू करेंगे, 10 लिख देंगे, 15 लिख देंगे, 50 लिख देंगे, उसके बाद आप मुझे सारे ही कलम कागज वापस दे देंगे कि भाई आपने क्या लिखा। आप लिखेंगे बड़ा हसीन है, खूबसूरत है, मिलनसार है, मुस्कुराता है, मदद करता है, ख्याल करता है, हौसला बढ़ाता है। 10, 15, 20, फिर रुक जाएगी ना कलम, स्टॉप। आप कहेंगे जनाब ये जिससे मैं प्यार करता हूं ना, ये उसकी तारीफ है। आला हजरत कहते हैं ये जो चीज खत्म हो जाती है ना, तारीफ रुक जाती है, तारीफ एंड हो जाती है, ये भी तो एक ऐब है। तनाही एंड हो जाना। आला हजरत कहते हैं नबी पाक की जात वो है जिनके औसाफ खत्म ही नहीं होते हैं। 1400 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया है, आज तक लिखने वाले लिख रहे हैं। बात है कि पूरी नहीं हो रही है, बात है कि खत्म ही नहीं हो रही है। इमाम लिखते हैं तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फकत इन दो चीजों की बात करते हैं। आपने जिक्र मुस्तफा दुरूद पाक के बारे में सुना ना कि आका का जिक्र करो तो आसमान तक खुशबू जाती है, क्यों ना खुशबू जाए। नबी पाक खुद कितने महके महके, अल्लाह अकबर। मेरे आका जिस गली से गुजर जाते हैं ना, हैं जिस गली से नबी पाक गुजर जाते वो सड़क महक जाया करती, वो गली खुशबूदार हो जाया करती। सहाबाए किराम को जब नबी पाक को तलाश करना होता किसी से पूछते न थे कि नबी पाक कहाँ गए हैं, सड़क के किनारे खड़े होते, खुशबू बता देती कि आका गुजर कर गए हैं। और इसी बात को बरेली के ताजदार ने, इमाम इश्क व मोहब्बत ने क्या खूबसूरत अंदाज में लिखा। फरमाते क्या महकते हैं महकने वाले, लगा लो खुशबुएं जितनी लगानी है, महकने वालों सुनो क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले हैं अंबर जमीन। आला हज़रत कहते हैं बताऊं नबी पाक जिस सड़क से जिस गली से गुजरते वो गली पहचानी कैसी जाती। कहते हैं अंबर जमीन अबीर हवा मुश्क तर गुबार, आका जिस गली से गुजरते जमीन अंबर की हो जाती, हवा अबीर हो जाती, हर गुबार जो था मट्टी जो है वो मुश्क जैसी हो जाती। अंबर जमीन अबीर हवा मुश्क तर गुबार, अदना सी ये शनाख्त तेरी। जो है वो एक सहाबी आए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, कहा हुजूर बच्ची की शादी है और
خوشبو درکار ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل آنا, ایک کھلے منہ والی شیشی لانا, ساتھ ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لے آنا. صحابی دوسرے دن پہنچ گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی صحابی کے سامنے, دیکھو یہ عشق کا امتحان دیکھو, انہی صحابی کے سامنے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا اور اس شیشی کے اندر بھرنا شروع کیا. مانگا عطر ہے اور دیا پسینہ جا رہا ہے. مگر صحابی کا بلیف دیکھو, یقین دیکھو. عرض نہیں کیا کہ حضور بچی کی شادی ہے, عطر چاہیے, آپ پسینہ دے رہے ہیں. پیارے آقا نے جب شیشی بھر گئی فرمایا اپنی بیٹی کو کہنا جب خوشبو کی ضرورت ہو اس لکڑی کے ٹکڑے سے اس عطر کو, اس پسینے کو اپنے جسم پر لگا لیا کرے. صحابی بیٹی کے پاس لے کر گئے. دلہن ہے. میری اسلامی بہنیں سوچیں, عشق دیکھو. آج دلہن کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے, باپ قرضے میں چلا جائے, اس کی فرمائشیں ختم نہیں ہوتی ہیں. وہ بھی ایک دلہن تھی کہ باپ سے خوشبو مانگا تھا اور نبی پاک کا وہ پسینہ لے کر آئے. فرما بردار بیٹی نے کوئی اعتراض نہ کیا کہ بابا جان آج تو شادی کا دن ہے, خوشبو درکار ہے. اگر نبی پاک نے اپنا پسینہ بھیجا ہے تو یہی کمال ہوگا, یہی بہتر ہوگا. اس دلہن نے پسینہ لگانا شروع کیا. آج میں اور آپ عطر لگائیں, دوسرے کمرے میں خوشبو نہیں جاتی. آؤ بتاؤں میرے آقا کے پسینے نے کیا کمال کیا. علماء موجود ہیں, حدیث کی کتابوں میں یہ الفاظ ہیں کہ جیسے ہی اس دلہن نے پسینہ ملا پورے مدینے میں اس کی خوشبو پھیلنا شروع ہو گئی. وہ جو گھر ہے, جس گھر میں وہ دلہن رہتی تھی, وہ صحابی رہتے تھے, محلے کے اندر بیت المطیبین, خوشبوؤں والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا. اللہ اکبر. میرے آقا کا ایسا معجزہ ہو, اعلی حضرت کا قلم کیسے خاموش رہ سکتا ہے. عاشقوں کے امام لکھتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. ارے آقا کا پسینہ مل جائے تو نہ دلہن کو پھول چاہیے نہ دلہن کو جناب عطر چاہیے. اب یہ تمام باتیں سنتے ہیں نا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ کیا منظر ہوتا ہوگا. آقا جس گلی سے گزرتے ہوں گے صحابہ ہاتھ باندھے باندھے پیچھے چلتے ہوں گے, خوشبوئیں بھی سونگتے ہوں گے. 1400 سال پرانی بات ہے, مگر سچی بات بتاؤں آج بھی, ہاں جو مدینے شریف گئے ہیں نا وہ میری بات مانیں گے. آج بھی اگر کوئی عاشق رسول مدینے چلا جائے, نبی پاک کے مبارک تھوک مبارک کی بات کریں, اللہ اکبر. پیارے آقا کی بارگاہ میں اہل مدینہ آتے, دور دور سے لوگ آتے, کہتے حضور ہمارے کنویں کا پانی کھارا ہے. آپ کے یہاں بھی کبھی بورنگ میں کھارا پانی نکل آئے, اب تو آرو پلانٹ وغیرہ سنا لگتے ہیں لیکن پھر بھی ویسا میٹھا نہیں ہوتا. سنو صحابہ کے پاس کون سا پلانٹ تھا, کھارا کنواں میٹھا کرنا ہوتا تو کہاں جاتے تھے؟ نبی پاک کے در پر آتے تھے. انہیں پتا تھا جو مانگو آقا عطا فرماتے ہیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے, آ کر عرض کرتے حضور پانی کھارا ہے, ہمارے کنویں کا پانی کھارا ہے. نبی پاک کلی فرما کر, کبھی کلی فرما کر پانی دے دیتے, کبھی خود تشریف لے جا کر کنویں پر کلی فرماتے. آقا کا کلی کیا ہوا پانی, کیونکہ اس میں لعاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مل جاتا تھا, جب وہ کنویں میں ڈالا جاتا کھاری کنواں میٹھا ہو جایا کرتا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, جس سے خاری کنویں شیرائے جاں بنے, جس سے خاری کنویں شیرائے جاں بنے, اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. آقا کی زبان سے جو چیز ٹچ ہو جاتی, جو لعاب لگ جاتا. ایک صحابی, ان کا نام ہے حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ. آپ کی 4 بیویاں تھیں, 4 ازواج تھیں. آپ کی بیویاں, آپ کی ازواج سوچتی کہ حضرت عتبہ خوشبو کون سی لگاتے ہیں, وہ بڑی مہنگی مہنگی خوشبو لگاتی, مگر حضرت عتبہ کی خوشبو سے آگے نہ بڑھ پاتی. اور گھر میں بیوی زوجہ تو دیکھ لیتی ہے نا کہ عطر کون سا لگایا جا رہا ہے, کبھی عطر لگاتے بھی نہیں دیکھا. ایک بار ایک زوجہ نے آپ سے عرض کی حضور یہ بتائیں آپ خوشبو کون سی لگاتے ہیں, ہم ساری مل کر کوشش کرتی ہیں کہ آپ کی خوشبو کے برابر آ جائیں, مگر آپ کی خوشبو بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے, آپ بتائیں تو صحیح کون سی خوشبو یوز کرتے ہیں. آپ نے فرمایا میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا,
میرا واقعہ بڑا عجیب ہے. فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے جسم پر آبلے پڑ گئے. اسکن ڈیزیز ہو گئی نا, جسم پر جلد کی بیماری ہو جاتی, آبلے پڑ گئے. صحابہ کا کمال یہ, جتنی سیرت پڑھے نا آپ, صحابہ کرام کو جو پرابلم ہوتی تھی ڈاکٹر نہیں نظر آتا تھا, کسی جگہ ایمرجنسی وارڈ میں نہیں جاتے تھے, بلکہ حضرت قتادہ کی آنکھ نکل جاتی, وہ بھی نبی پاک کے پاس ہی آتا ہے. حضرت عتبہ بن فرقد کہتے ہیں میں پیارے آقا کے پاس چلا گیا کہ حضور جسم پر آبلے پڑ گئے. نبی پاک نے فرمایا کرتا اتارو. میں نے کرتا اتارا. آج اسکن پر جلد پر کوئی بیماری لگے تو کریم لگائی جاتی ہے, آئنٹمنٹ لگائے جاتے ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹر فارمولے لگاتے ہیں. نبی پاک نے حضرت عتبہ کا کرتا اتارنے کے بعد اپنا لعاب دہن نکالا, حضرت عتبہ کے جسم پر ملنا شروع کر دیا. اپنی زوجہ سے فرماتے ہیں وہ دن ہے, آج کا دن ہے, آبلے تو ختم ہو گئے, ہمیشہ میرا جسم بہکتا ہی رہتا ہے. تو اب ذرا غور کیجئے, نبی پاک سے زیادہ اور کون ہے جس سے پیار کیا جائے؟ آؤ دنیا کے کسی حسین کو لے آؤ سامنے, دنیا کے کسی طرحدار کو لے آؤ, پسینے سے اس کے بو آنی ہے, دھوپ اس کا گھن لاتا ہے. نبی پاک وہ ہیں جن کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. لعاب دہن جو ہے کسی کے جسم پر مل دو جسم خوشبودار ہو جاتا ہے. تو نبی پاک کو اللہ نے وہ باکمال, وہ حسین اور وہ دل ربا بنایا ہے. تو پھر کیوں نہ نبی پاک سے محبت کی جائے, ان پر اپنا سب کچھ فدا کیا جائے. ایک بات سمجھنی ہے, اب میں نے کہا نا کہ ایک چھوٹی سی بات میں نے کی ہے, پیارے آقا کے لعاب کی, نبی پاک کے پسینے کی. آپ پیارے آقا کی زندگی کی کسی بھی چیز کو اٹھا لیں, نبی پاک کے کسی عضو کی بات کریں, پیارے آقا کے کسی بھی پارٹ آف دا باڈی کی بات کریں, اس کے مقابلے میں باکمال اور دنیا میں کوئی چیز نہیں ملے گی. نبی پاک کی باتیں, پیارے آقا کی پرخیف گفتگو کی بات کریں, ایسا بولنے والا سارے جہان میں کوئی اور نہیں ملے گا. نبی پاک کی عادتوں کی بات کریں, ایسی عادتیں دنیا میں کہیں نہیں ملے گی. اور ایسے کیسے ملے گا جب نبی پاک کو رب نے حبیب بنایا, اپنا حبیب بنایا, تو پھر پیارے آقا جیسا پھر کسی کو نہ بنایا. اور یہ بات میں نہیں کہتا, ایک بار پیارے آقا علیہ السلام نے خود جبریل امین سے ارشاد فرمائی. حدیث کا مضمون ہے, جبریل یہ تو بتاؤ, تم نے سارے نبیوں کو دیکھا ہے, سارے جہان کو دیکھا ہے, کیا تم نے ہم جیسا, مجھ جیسا کسی اور کو پایا ہے؟ جبریل امین کا جو جواب ہے نا, وہ میں اعلی حضرت کے شعر کے ذریعے دینا چاہتا ہوں. اعلی حضرت لکھتے ہیں, یہی بولے سدرا والے, سدرۃ المنتہا پہ رہتے ہیں نا جبریل امین, یہی بولے سدرا والے, چمنے جہاں کے تھالے. آقا ہم نے ساری دنیا کو دیکھا, ساری دنیا کو چھان ڈالا, یہی بولے سدرا والے, چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا. آقا رب نے آپ جیسا کسی کو نہیں بنایا. اب آؤ بتاتا ہوں, جب جبریل امین نے نبی پاک جیسا کسی کو نہیں دیکھا نا, تو پھر نبی پاک سے اٹیچمنٹ کیسی ہو گئی, پیارے آقا سے محبت کیسی ہو گئی. سارے نبیوں کے پاس گئے ہیں, مگر تفاسیر کی کتابوں میں سبحان اللہ لکھا, حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جبریل امین 12 مرتبہ حاضر ہوئے. کتنی بار؟ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ حاضر ہوئے. حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ حاضر ہوئے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 ٹائمز 42 بار حاضر ہوئے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کے پاس 400 بار حاضر ہوئے. اور اب بتاتا ہوں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو روح اللہ ہیں 10 بار حاضر ہوئے. آپ جاننا چاہیں گے نبی پاک کے پاس کتنی بار حاضر ہوئے؟ اچھا پہلے تھوڑی سی کیلکولیشن کرتے ہیں, آج ناظم آباد والوں کا کچھ حساب بھی چیک کر لیتے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام کی پہلی ملاقات جبریل امین سے جب ہوئی, اس وقت نبی پاک کی عمر مبارک کیا تھی؟ 40 سال. پہلی ملاقات پتہ ہے کہاں ہوئی تھی؟ غار حرا میں. پہلی وہی لے کر آئے نا, تو 40 سال کی عمر مبارک میں جبریل امین سے پہلی ملاقات ہوئی. دنیا میرے آقا نے کتنے سالوں کے لیے اختیار فرمائی؟ 63 سال. کتنے سالوں کے لیے؟ ظاہری پردہ فرما لیا. اس کے بعد 40 سال 63 سال, کتنے سال بچے؟ 23 سال. ویری گڈ. 23 ایئرز ملاقات کے رہے.
23 साल में दिन कितने होते हैं? 360 दिन होते हैं तकरीबन एक इस्लामी साल में। 10 साल में कितने दिन हो गए? 3600 दिन। ठीक है, कितने दिन हो गए? 3600। 20 साल में कितने हो गए? 7200। ठीक है, मजीद 3 साल के 1000 दिन गिन ले तो 8200 8300 दिन बनते हैं। 8300 अप्रोक्सीमेटली 8280 बनते हैं। ठीक है, ये बहुत मजेदार बात है, याद कर लोगे ईमान ताजा हो जाएगा। 8280 दिन हैं मेरे आका की जाहिरी हयात के पहली मुलाकात से लेकर दुनिया से पर्दा फरमाने तक। और जो माशाल्लाह सीरत पढ़ते हैं उन्हें पता है कि कई दिन इसमें ऐसे गुजरे कि कई दिन तक जिब्रील अमीन हाजिर नहीं हुए, बहुत सारा गैप भी आया। अगर 8280 दिन भी गिन लेना तो जिब्रील अमीन कितनी बार आए? उलमा बताते हैं 24,000 बार नबी पाक की बारगाह में हाजिरी दी। क्यों? वजह क्या थी? बड़ा मुअम्मा है। किसी के पास 42 बार, किसी के पास 100 बार, किसी के पास 12 बार, 24,000 बार। एवरेज तो निकालो। 8,000 दिन में 24,000 बार का मतलब यह बनता है कि रोजाना 3 बार। और किधर से आते थे? बराबर गली से नहीं, सिदरतुल मुंतहा। डिस्टेंस कितना है सिदरतुल मुंतहा का? यह भी हदीस बताती है। अहादीस में यह मजमून मौजूद है कि जमीन से पहले आसमान का फासला 500 साल, पहले आसमान से दूसरे आसमान का फासला 500 साल। गिनते चले जाएं 3,500 साल लगेंगे 7वें आसमान तक पहुंचने के लिए, और उसके बाद सिदरतुल मुंतहा उसके ऊपर है। इतना दूर से रोजाना यानी अप्रोक्सीमेटली रोजाना औसतन 3 से ज्यादा बार नबी ये पाक के पास आना। वजह क्या है? इतना सफर क्यों किया? और अंबिया के पास तो थोड़ी बार गए। बात यह है, हमारे पास जवाब अगर हमें ढूंढना होता है तो कभी आला हजरत की बारगाह में हाजिरी देते हैं। आओ आज बरादर आला हजरत से पूछते हैं। शहनशाह सुखन लिखते हैं, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर। कहते बात यह है, नबी पाक को पहली बार देखा उसके बाद चैन ही नहीं आता था। आका से मिले बगैर करार ही नहीं आता था। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर। बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर, सिदरतुल मुंतहा छोड़कर बार बार इसलिए आना है कि नबी ये पाक का जलवा देखना है। क्यों कि ऐसे यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के ठाले सभी मैंने छान डाले। आका तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। नबी ये पाक के दीदार के बगैर उन्हें चैन ही ना आता था। तो ये मर्तबा है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, ये मकाम है सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। एक छोटा सा इशारा देकर मजीद आगे चलता हूं। जिब्रील अमीन 3,500 साल का डिस्टेंस रोज 3 बार कर ले, स्पीड कितनी होगी, रफ्तार कितनी थी कि पलक झपकते में आते, फिर जाते, फिर आ जाते। तो जब जिब्रील अमीन की रफ्तार का आलम यह है तो जिब्रील के आका की रफ्तार का आलम क्या हो? तो मेराज की शब अगर मेरे आका थोड़ी ही देर में सारा सफर करके तशरीफ ले आए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, बल्कि उस वक्त तो कुंडी भी हिलती रही, बिस्तर भी गर्म था। उलमा बड़ा प्यारा इश्क भरा जवाब देते हैं कि जनाब इतना सारा सफर हुआ, अभी वापस आए तो बिस्तर गर्म है, कुंडी भी हिल रही है, सफर तो बहुत तवील था, ये कैसे हो गया? तो उलमा इश्क भरी जबान में जवाब देते हैं कि बात यह है कि आज दुनिया में भी आपकी मेरी घड़ी से सेल निकाल लें तो घड़ी रुक जाएगी ना, सेल डालें तो फिर चलना शुरू हो जाएगी। उलमा कहते हैं आका सारे जहान की जान है, जब जान ही चली गई थी तो जहान रुक गया था। नबी ये पाक तशरीफ लाए, दुनिया फिर चलना शुरू हो गई। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, सुभान अल्लाह, मेरे आका की तारीफ बयान हो। मुझसे पहले नाथवा तारीफ कर रहे थे, वो नज़म में बयान कर रहे थे, मैं नसर में बयान कर रहा हूं। जितना सुने ईमान ताजा होता है। अल्लाह मुझे और आपको हमेशा प्यारे आका के गुण गाने वाला बनाए, नबी ये पाक के चर्चे बुलंद करते वाला बनाए, और ये जिंदगानी इसी में गुजर जाए। दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं मोहम्मद मुबज्जल पुकारा करूं मैं, मेरा दीन और ईमान फरिश्ते जो पूछे आका तुम्हारी ही जानिब इशारा कर। यानी सारे मौजज़ात के अलावा
کچھ ایسے معجزات بھی دیے جو آپ سے پہلے کسی اور کو عطا نہ کیے. پیارے آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے, نبی پاک نے سورج کو واپس پلٹایا. ایسے ایسے معجزات ہیں کہ آج بھی سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. مگر علماء بہت خوبصورت بات لکھتے ہیں, فرماتے ہیں جو نبی پاک کا مرتبہ ہے نا, اس مرتبے کے مطابق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسٹیٹس کے مطابق 2 ہی معجزات ہیں, باقی تو نارمل سی بات ہے. یہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا, سورج پلٹانا, یہ نبی پاک کا جو مرتبہ ہے نا رب کی بارگاہ میں, ان کے لیے نارمل ہے. 2 معجزات ایسے ہیں جو شان مصطفیٰ کو ظاہر کرتے ہیں. ایک معجزہ ہے معراج کی شب, نبی پاک جو رب کے دیدار کو تشریف لے گئے. ساری کائنات میں کسی نے رب کو نہیں دیکھا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے, اللہ سے کئی بار کلام کیا. ایک بار عرض کی مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, دیدار کرنا چاہتا ہوں. ارشاد ہوا لن ترانی, اے موسیٰ تم مجھے نہ دیکھ سکو گے. پھر عرض کی کوہ طور پر رب عز و جل نے اپنی تجلی کا نزول فرمایا, دیدار نہیں کروایا, تجلی کا نزول ہوا. اس تجلی, اس نور کی جو تجلی تھی اس کی تاب نہ لا سکے, حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. یہاں التجا تھی یا اللہ دیکھنا ہے, وہاں سے منع ہوا لن ترانی. فرق دیکھیے گا, یہ کلیم اللہ ہیں. اب آؤ حبیب اللہ کی بات کرتے ہیں. 27ویں رجب ہے, آقا تو ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سو رہے تھے, آرام فرما رہے تھے. جبریل امین آئے, قدموں کو بوسہ دے کر عرض کیا حضور رب بلا رہا ہے. وہاں حضرت موسیٰ خود عرض کر رہے ہیں یہاں بلایا جا رہا ہے. تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے. یہاں بلایا جا رہا تھا. آپ ذرا غور کیجئے, ساری کائنات میں اور کوئی نہیں جس نے اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا ہو. یہ فقط میرے آقا کی شان ہے. یہ معجزہ ہے نبی پاک کا جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کے مطابق ہے. اور اسی بات کو ہم صلاۃ و سلام میں کئی بار سنتے ہیں. آج اس بات کو سمجھنے کے بعد پڑھو تو اور لطف آئے گا. شاعر لکھتے ہیں نا, قصہ طور و معراج سمجھے کوئی. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ڈفرنس. دیکھو طور اور معراج, قصہ طور و معراج سمجھے کوئی, فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی. ایک طرف التجا تھی, طالب تھے حضرت موسیٰ, اور یہاں حبیب پاک مطلوب ہیں. فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی. کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی. وہاں وہ بے ہوش ہو گئے اور آقا جلووں میں گم ہے. کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. تو ایک معجزہ تو یہ. اب دوسرا کون سا معجزہ ہے جو نبی پاک کی شان کے لائق, آپ کے مرتبے کے لائق, اتنا بڑا معجزہ کہ جس معجزے کو اعظم المعجزات کہا گیا, سب سے بڑا معجزہ اس کو کہا گیا. ٹھیک ہے, دا بگیسٹ میریکل, سب سے بڑا معجزہ. اور وہ معجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید. اور کمال کی بات یہ ہے, اور معجزے جتنے ہوئے نا ہم سن ہی رہے ہیں, ایمان تازہ کر رہے ہیں. دیکھا نہیں, ہم میں سے کس نے دیکھا چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے, کس نے دیکھا سورج کو واپس پلٹاتے ہوئے. ہم نے ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریوں کو کلمہ پڑھتے بھی نہیں دیکھا. ہم نے حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک کی مبارک انگلیوں سے فوارے جاری ہوتے بھی نہیں دیکھے. یہ تو صحابہ تھے جو اپنی آنکھوں سے شب و روز معجزات دیکھتے. کبھی شجر سلام کرتے, کبھی حجر سلام کرتے, کبھی اونٹ آ کر سجدہ کرتا نبی پاک سے جناب, کبھی جانور کلام کرتے. صبح و شام صحابہ یہ معجزات دیکھتے. ہم فقط سن رہے ہیں. سننے میں اتنا لطف آتا ہے, دیکھنے کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, دیدار کا عالم کیا ہوگا. مگر اے عاشقان رسول, مدنی چینل کے ناظرین, سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ ہمارے درمیان ہے. جی ہاں, وہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا, ہم اسے تو محسوس کر سکتے ہیں, اس کی برکتیں تو لوٹ سکتے ہیں. قرآن کا اعجاز دیکھو, آج بھی 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے, زبر زیر پیش کا فرق نہیں آ سکتا. رب نے اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے. دنیا کی ایک کتاب آپ کو بڑی پسند ہو,
बहुत पढ़ाकू आदमी कोई हो कहे मुझे किताब बड़ी पसंद है, कितनी बार पढ़ोगे? 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। फिर आप कहोगे यार बहुत पढ़ लिया, बोर हो गया, लाइब्रेरी में रख दो। कुरान का एजाज यह है 1000 बार पढ़ो, हर बार नया लुत्फ देता है। कुरान से जी नहीं भरता, कुरान से दिल नहीं उकताता। अरे बंदे को अरबी ना आए, सही कुरान पढ़ने वाला मिल जाए, कारी पढ़ता रहे, बंदा रोना शुरू कर देता। ये वो चाशनी है, ये वो नूर है, ये वो रिक्कत है जो कुरान अपना एजाज आज भी दिखाता है। ये प्यारे आका का मौजज़ा आज भी मैं और आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। 5-6 साल का बच्चा होता है, अपने घर की जबान सीधी बोलना नहीं आती, मगर पूरा कुरान उसे जबानी याद हो जाता है। ये कुरान का कमाल नहीं तो क्या है, हमारे सामने है। और कितने फजाइल हैं कुरान के, कितनी हदीसें हैं कुरान की जनाब फजाइल के अंदर, मगर आज हमारे पास कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। ए मीलाद मनाने वालों, नबी पाक से मोहब्बत करने वालों, मुझे बताइए कि प्यारे आका का ये मौजज़ा, ये रब का कलाम हमारे दरमियान है, मगर हम में से कौन कुरान पढ़ता है? और कुरान अगर पढ़े ना और उसको समझे भी, अल्लाह अकबर, ऐसे ऐसे वाकयात हैं, ऐसी ऐसी उसकी सुभान अल्लाह आयतें हैं। अगर अंडरस्टैंड करना शुरू करें तो बंदे का ईमान ताजा हो जाता है कि रब ने क्या क्या हमारे लिए इरशादात फरमाए हैं। मगर आज सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम है, रात सोते हुए खबरें देखने का टाइम है, मोबाइल फोन के सारे मैसेज पढ़ेंगे, जितने व्हाट्सएप हैं सारे चेक करेंगे, मगर पूरे दिन में कुरान नहीं पढ़ेंगे। बताइए ये कैसी नबी पाक से मोहब्बत है? कुरान से दूर रहकर जिंदगी अच्छी नहीं। मैं आपको इंशाअल्लाह हदीसें सुनाऊंगा कि जिस नबी अलैहिस्सलाम का मीलाद मनाने जमा हुए हैं, अरे मीलादी जो है वो कारी भी होना चाहिए, उसको कुरान भी सही पढ़ना आना चाहिए, और कुरान से उसकी पक्की दोस्ती भी होनी चाहिए। कि जिस नबी का मीलाद बनाया, मेरे आका पर कुरान नाजिल हुआ, उनके सीने अतहर को अल्लाह ने ऐसी ताकत दी, क्योंकि कुरान खुद फरमाता है हम कुरान को किसी पहाड़ पर उतारते, खौफ इलाही से वो रेजा रेजा हो जाता। अल्लाह तबारक व तआला ने कल्बे मुस्तफा को ये ताकत अता फरमाई कि उनके सीने पर कुरान नाजिल हुआ। जिस नबी से तुम्हें मोहब्बत है, उन्होंने ये तोहफा हमें दिया है। अल्लाह मैं हाजिर हूं, तेरा बंदा हूं, तूने पैदा किया, तूने रिस्क दिया, तूने हमें सेहत दी, तूने सब कुछ दिया, ईमान की दौलत तूने दी। अल्लाह मैं तेरा बंदा बनकर रहूंगा, मैं तेरी इताअत करूंगा, तुझे नाराज करने वाले कामों से बचूंगा। मगर आज हाल यह है मेरे प्यारे इस्लामी भाई, अब मैं जो जुमला कहने जा रहा हूं ना वो बड़ा सख्त है। आज हाल यह है कि आज अल्लाह को लब्बैक लोग नहीं कह रहे, ऐसा लगता है शैतान को लब्बैक कह रहे। जबान से नहीं कहते, मगर सच बताओ मानते किसकी हैं? सुबह हुई, रब का हुक्म तो फजर पढ़ना था ना, तुम्हारी फजर कजा हुई, तुमने अल्लाह की बारगाह में लब्बैक कही, शैतान की बात कही लब्बैक। ज़ोहर हुई, तुम्हारी ज़ोहर कजा हुई, तुमने किसको लब्बैक कहा? रहमान को या शैतान को? तुम्हारी मगरिब कजा हो जाती है, इशा कजा हो जाती है, झूठ बोलते हो, हराम कमाते हो, हराम देखते हो। सोचो जो गुनाह करने वाला ये किसको लब्बैक कह रहा है? अफसोस ये है कि अगर पूरे दिन में हम अपने आमाल लिखे ना तो ऐसा लगता है दिन में कई कई बार शैतान को लब्बैक कह रहे हैं, अल्लाह को लब्बैक नहीं कह रहे। अल्लाह को लब्बैक कहने वाला, उसकी नमाज कैसे जाती है? वो हराम कैसे कमाएगा? वो झूठ कैसे बोलेगा? वो जुल्म कैसे करेगा? वो माँ बाप को कैसे सताएगा? वो शराब कैसे पिएगा? वो जुआ कैसे खेलेगा? न करो ऐसा, अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह ये सारी दुनिया तुम्हारी कर देगा। अभी भी लोग कहते हैं यार बस ये बयान बिल्कुल सही हो रहा है, लेकिन यार बस 5-7 साल जरा काम को टाइम दे दूं, फैमिली को टाइम दे दूं, जरा अय्याशी कर लूं, जवानी गुजार लूं, फिर मैंने अल्लाह ही करना है, मेरा और काम क्या है? तो अल्लाह के बंदो, शैतान यही तो चाहता है तुम अभी तौबा ना करो। कई लोग तौबा के इंतजार में ही दुनिया से चले गए। क्या जवानों की मौत नहीं होती? याद रखिएगा, उनके जो गुलाम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, नाम लेवा उनके जो हुए, उनके ऊंचे नाम। तो हमें ये सोचना है कि हम किसके बंदे हैं, लब्बैक किसको कहनी है, बात किसकी माननी है। आज ये जहन बनाकर जाओ,
کہ میں نے دل کی گہرائیوں سے روز اپنے رب کی بارگاہ میں لبیک کہنا ہے. ادھر مؤذن فجر کی اذان دے گا, ادھر میں نے لبیک کہہ کر مسجد میں حاضر ہو جانا ہے. ادھر ظہر کی اذان ہوگی, میں نے دل میں لبیک کہنا ہے, اے اللہ میں حاضر ہوں, نماز کے لیے حاضر ہونا ہے. آپ کے سامنے حرام روزی آ رہی ہے, آپ نے حرام روزی کو ٹھکرانا ہے اور رب کی بارگاہ میں کہنا ہے لبیک اللہم لبیک, مولا میں حرام نہیں کماؤں گا. حرام کام کرنے کو جی چاہے, کوئی دوست بلائے, شیطان بڑگلائے, نہیں, لبیک کہہ چکا, اللہ کا بندہ ہوں, حرام کی طرف نہیں جاؤں گا. ذکر کیجئے, درود پڑھیے اور زندگی سنتوں کے مطابق گزاریے. اس طرح کی جب زندگی گزاری نا تو پھر انشاءاللہ قبر میں بھی چین ہوگا, محشر میں بھی چین ہوگا, اور اللہ نے چاہا مکے مدینے کی حاضریاں اور وہاں جا کر بھی لبیک پڑھنا نصیب ہوگا.